دیکھیے بہت اہم سوال ہے موجودہ دور کا، اور یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب میں مجھ کو ہمیشہ لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ کسی کو بھی سن لیتے ہیں، اس کی اچھی تقریر ہے، بولنے کا اسلوب اچھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ منہجی لحاظ سے کیا ہے اور عقیدے کے لحاظ سے اس کے ہاں کیا کمی پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کو دنیاوی مثال سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کان کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کو کان میں تکلیف ہے تو آپ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ کو دل میں تکلیف ہے تو آپ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب دنیاوی امور میں ہم اتنا زیادہ سوچ سمجھ کر کے اور پرکھ کر کے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، تو دینی امور میں اتنا دین ہمارا مظلوم ہو چکا ہے کہ غیر علماء واعظین اور ایسے لوگ جن کو شریعت اسلامیہ کے شین کے پہلے شوشے سے بھی واقفیت نہیں ہے، شین کے پہلے شوشے سے بھی واقفیت نہیں ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اس دعوے میں میں سچا ہوں، اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، شریعت اسلامیہ کے شین کے شوشے سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور وہ لوگ ایک کیمرہ لگا کر کے اور ایک اسٹوڈیو بنا کر کے علامہ اور مفتی وقت بنے ہوئے۔ یہ ہمارے دین کا المیہ ہے۔ مسائل کس سے پوچھے جاتے ہیں؟ مسائل پوچھے جاتے ہیں ایسے افراد سے جو افراد شریعت کے متخصص ہے ہی نہیں۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی پیشے سے جڑا ہوا ہے، بس شوق پیدا ہوا کہ مولوی کی مقبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، میں بھی مقبول ہو جاؤں، ٹی آر پی مجھ کو کیسے ملے گی، سوشل میڈیا پہ ویوز کیسے آئیں گے، تو بڑی شاندار قسم کا بیک گراؤنڈ لگایا، لائٹنگ کی، مہنگے سے مہنگے کیمرے لے کر کے آیا، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کیمرے کو لانے کے لیے جو پیسہ جمع کیا گیا وہ پیسہ بھی اس فنڈ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس فنڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور بڑے آرام کے ساتھ دعویٰ سینٹر کھول کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر کے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں 4 صحابہ کرام کو تفسیر کے سلسلے میں متعین فرمایا تھا کہ فنا 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 سے تفسیر کے بارے میں، قرآن مجید کی شرح کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ ان 4 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام جاہل تھے یا ان کو علم نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ کرام کی تعین خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال اسی سے کیا جائے جو اس سوال کا متخصص ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کسی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں تابعین کے دور میں 100 سے زیادہ ایسے فقہا موجود تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ 100 سے زیادہ ایسے فقہا تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سے سوال پوچھنے یا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں دی جاتی تھی کہ ان لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے علوم کو اور دین اسلام کو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے نہیں سیکھا تھا، بلکہ کتابوں کا مطالعہ کر کر کے مفتی بن گئے تھے۔ تو آج جتنے غیر علماء واعظین ہیں ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی کی مثال بتا دی جائے کہ وہ علماء سے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کا تخصص شریعت اسلامیہ کے شین کا پہلا شوشہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مفتی اعظم بنتے ہیں،
یہ بہت بڑی ناانصافی ہے شریعت اسلامیہ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے منہج کے ساتھ. لہذا ہر کسی سے علم نہ حاصل کیا جائے، ہر کسی سے فتوے نہ پوچھے جائیں، بلکہ ایسے علماء کا انتخاب کیا جائے جو اس موضوع پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں. وہ عالم دین بھی اگر وقتی طور پر جواب نہ دے سکے تو اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے بڑے علماء سے رجوع کر کے اس معاملے میں یقین حاصل کرے اور اس کے بعد جواب دے. اور اسی وجہ سے اسلاف امت میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لا ادری، یہ کہہ دینا کہ مجھ کو نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے. ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.